قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو علاج ہم کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا اور ضرورت کیا ہے؟ یہ گویا کہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور روحانی بیماریوں کی روک تھام کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو من جانب اللہ۔ کیا جسمانی بیماریاں، نزلہ، زکام، بخار، شوگر، یہ جو جسمانی امراض ہوتے ہیں، کیا ان سے علاج کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید کے دم کا اور ذکر کا اور وظائف کا سہارا لینا چاہیے؟ ضرور لینا چاہیے محترم۔ جو چیز شفا ہے اس میں کہہ تو نہیں کہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا اور جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے۔ آخری وہ مرض جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں پڑھ کے معوذتین تو آپ کے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور وہ پھر آپ کے ہاتھ میں آپ کے جسم پر پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے افضل ہاتھ کسی کا نہیں تھا۔ یہ جو معالج ہوتے ہیں یہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ خواتین ان معاملوں میں بہت زیادہ ہیں، بابوں کے پاس چلے گئے، پیروں کے پاس چلے گئے اور معالجوں کے پاس، جی ہمیں دم کر دینا، ہماری ساس جھگڑتی ہے، میرا خامند میری عزت نہیں کرتا۔ اب ان خواتین کا معالجوں کے پاس جانا معالج کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بیماری انسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر یا ایک انعام کے طور پر بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بیمار بھی کرتا ہے۔ یہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی بیمار ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں آتا ہے کہ آپ بھی بیمار ہوتے تھے، بلکہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنانے کے لیے اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بیماریاں ہاں روحانی ہوں ہاں جسمانی ہوں، اس کا علاج کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ نہ اتارا ہو۔ لیکن اس علاج روحانی بیماریوں کا ہو یا جسمانی بیماریوں کا ہو، اس کے کچھ اصول اور ضابطے شریعت نے بتائے ہیں۔ تو پہلے کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک روحانی معالج محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن زاہد صاحب حفظہ اللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنا شیخ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ آمین۔ آج جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ روحانی علاج کے تعلق سے ہوگا، اور ہم آپ سے اس سلسلے میں رہنمائی لیں گے کہ روحانی علاج کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو روحانی علاج ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی لوگ جسمانی علاج کے بارے میں تو جانتے ہیں، ڈاکٹروں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں تو میں نے ڈاکٹر سے دوائی لینے کے لیے جانا ہے، لیکن آج کل معاشرے میں لوگوں کو ایک روحانی معالج کا نہ تو تعارف ہے اور نہ ان کی نزدیک اس کی کوئی حقیقت ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے ویسے ہی ایک روحانی معالج بھی ہوتا ہے، اور جس طرح دوائی کی ضرورت ہے اسی طرح دم کی اور روحانی علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ الشیخ عبداللہ یوسف زیبی صاحب کے ساتھ آج نہد اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہوں۔ انہوں نے شیخ صاحب نے اچھا سوال کیا ہے کہ روحانی علاج کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بات واضح طور پر کہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہی شفا بھی دیتے ہیں، بے شک صحت عطا فرماتے ہیں،
جیسے ہماری جسمانی بیماریوں کی شفا من جانب اللہ ہے، ایسے ہی روحانی بیماریوں کی شفا تندرستی وہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہی ہے۔ بے شک۔ اور ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ ذوالجلال شفا نہیں عطا کریں گے یا نہیں دینا چاہتے تو کوئی بھی دنیا کی طاقت اسے صحت یاب نہیں کر سکتی۔ بے شک۔ اور جب اللہ ذوالجلال اسے صحت عطا فرمائے تو پھر وہ معمولی سی چیز دوائی کے ساتھ اسے صحت مل جاتی ہے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے دم کر دیں تب شفا مل جائے گی، اور اگر نہیں تو پھر کوئی بھی بڑے سے بڑا عامل اور بڑے سے بڑا طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر پوری اپنی ریسرچ کے مطابق ادویات کو تجوید کرتا چلا جائے، وہ ناکام اور فیل ہوگا اپنے مقصد میں، اپنے مریض کو وہ صحیح معنوں میں علاج نہیں کر سکے گا۔ بے شک۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا ذکر کی ہے، وہ بڑی خوبصورت بات ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا پروردگار ہی مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ ایسے اس چیز میں ذرا ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے جی کہ ہم فوراً مثال کے طور پہ کسی معالج کے پاس ہم گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر کو ہم تجویز کرتے ہیں کہ وہ MBBS ہے، میں نے بچے کو کس مرض کے لیے چیک کروانا ہے، اسپیشلسٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، اسپیشلسٹ تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ جلد کا امراض میں مبتلا ہے تو وہ جلد والے ڈاکٹر سے، اگر وہ جگر کا مرض ہے اس کو لاحق ہے تو ہم اس کو اسپیشلسٹ تلاش کریں گے کہ وہ جگر کا اسپیشلسٹ کون ہے۔ تو جب کہ ہم اس معاملے میں روحانی معالج کو ہم تلاش نہیں کرتے، بس جیسا مل گیا، اس نے کبھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس نے کبھی منہ بھی دھویا یا نہیں دھویا، بس جیسا بھی ہے بس جی بابا جی ہاتھ پھیر دو شفا ہو جائے گی۔ ان کا مقصد اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تلاش یہ کرنا چاہیے کہ متقی، پرہیزگار، نمازی اور للہیت کس میں ہے، اور اس کا چہرہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہے، اس کا لباس وضاقت وہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ یہ ساری معاملات ہمیں چیک کرنی پڑیں گی اور ان کو پورا غور کر کے پھر اس کے پاس جائیں۔ جی شاہ صاحب، اس پر تو ہم بعد میں انشاءاللہ آئیں گے کہ جو روحانی معالج ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، ہمیں روحانی علاج کے لیے جو معالج ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ روحانی علاج کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جس طرح ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں ہم، وہ دوائی کوئی ہربل بھی ہوتی ہے، کوئی ہومیوپیتھک ہوتی ہے، کوئی ایلوپیتھک ہوتی ہے، تو یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو علاج ہم کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا اور ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، 7 صحابی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس راستے سے ہم نے گزرنا تھا تو ایک عورت اپنے بچے کو لے کر وہ انتظار میں تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے اور میں اپنے بچے کی وہ بیماری جو روحانی اسے بیماری تھی اس کا آگاہ کروں گی تاکہ آپ سے دم کرواؤں، آپ سے اس کے بارے میں کچھ معاملات ڈسکس کروں۔ تو جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس اماں جی نے، اس عورت نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یہ بہت پریشان ہے اور اس پر 2-3 مرتبہ دن میں یا اس سے بھی زیادہ دورہ پڑتا ہے، اور یہ خود بھی پریشان اور بعض اوقات ہمیں بھی پریشان کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب لیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کیا۔ اللہ کے نبی نے جب دم کیا اور ساتھ یہ کہا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن اس بچے سے نکل جا۔ جب یہ جملہ اور کلمہ کہا تو وہ بچہ صحیح ہو گیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح تو بہت زیادہ ہم تو پڑھتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نام لیا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے نکل جا۔ تو وہ یہ کہنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم واپس آئیں گے تو آپ نے اس بچے کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنا ہوگا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو وہ بچہ ٹھیک ہو چکا تھا، اور وہ 3 بکریاں لے کر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ہمارے مریض کا کیا حال ہے؟ صحیح، دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا ہمارے مریض کا کیا حال ہے، اللہ اکبر، تو وہ اماں جی کہنے لگی کہ وہ بحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی شکایت نہیں ہوئی، اور یہ 3 بکریاں میں آپ کو اس ہدیہ خوشی دینا میں ہدیتاً، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا کہ 1 لے لو اور 2 ان کو واپس کر دو۔ صحیح، تو یہاں دیکھیں کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معالج، جی جی، روحانی معالج کی حیثیت سے، اور پھر مشفق کتنے ہیں کہ وہ سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ ہمارے مریض کا کیا حال ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس نے جو ہدیے میں ڈیمانڈ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں، جی جی، تو اگر اس نے پیش کی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو تینوں ہی لے جاؤ، جی جی، اگر رسول اللہ علیہ وسلم لے جاتے تو اس نے تو دینے کے لیے لائی تھی نا۔ جی جی، تو مشفق معالج کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ آنے والے مریض پر بلڈ کم ڈالے، اس پر بوجھ کم ڈالے، اس کی حیثیت کے مطابق اگر ہدیہ وصول کیا بھی جائے تو کوئی ممانت نہیں، برکیف یہ بات پھر کسی موقع پر تفصیلاً بیان ہوگی۔ آج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معالج روحانی کی حیثیت سے اس بچے کو دم کیا، اور اللہ پاک نے اسے شفا نصیب فرمائی۔ اور دوسری بات اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جی جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان میں تمہیں طائف کے لیے گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، آپ وہاں چلے جائیں۔ صحیح، حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جو ہی میں طائف میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کے مطابق، تو جب میں نماز پڑھنے لگتا تو کوئی چیز مجھے ایسا تنگ کرتی کہ میں پریشان ہو جاتا، مجھے صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے کا وہ سرور اور مزہ اور وہ جو ایک لذت وہ نہیں آتی تھی، صحیح، اور پریشانی، پھر آخر اسی پریشانی میں وہ واپس مدینہ طیبہ تشریف لیا۔ صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نظر پڑی، فرمایا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جی، فرمایا میں نے تو تمہیں طائف میں بھیجا تھا تو آپ یہاں کدھر؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کوئی چیز ہے جو مجھے نماز شروع میں جو ہی کرتا ہوں تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، میری توجہ کو جو ہے وہ للہیت یا اللہ کے ذکر میں اور اس کے سرور نہیں آنے دیتی اور مخل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ صحیح، صحابی فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا، اللہ اکبر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان اپنا منہ کھولو۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق ہیں معالج، کہ کیسے انداز کے ساتھ اسے قریب بلایا، پھر اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھا، اور پھر صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے عظیم پیغمبر نے پڑھا اور پڑھ کر میرے منہ میں پھونک بھی ماری، اور ساتھ ہی کچھ لعاب میرے منہ میں ڈالا، اور ساتھ وہی لفظ جو وہ بچے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے تھے، اخرج عدو اللہ، کہ اللہ کے دشمن نکل، یعنی کہ دشمن کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ جن نہیں ہے، وہ شیطان، وہ دشمن انسان کا بھی ہے، رحمان کا بھی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ کہے اور ساتھ وہ اللہ کا کلام پڑھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے شفا عطا کر دی، اور ایسے ہو گیا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو تکلیف دے رہا تھا، اور فرمایا اس کے بعد مجھے وہ شکایت پھر زندگی بھر نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب ان دونوں واقعات سے جو آپ نے ایک وہ بچے والا سنایا اور یہ عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کا، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، جی، یعنی ویسے تو وہ انسان کے جسم میں ہے ہی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان کے جسم میں خون کے اندر ایسے رگوں کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اخرج نکل جا،
تو نکلنا اسی بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو اندر داخل ہو چکا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے جسم میں یعنی حلول بھی کر جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں شیطان نے مس کیا ہو. مس کا معنی یہی ہے کہ اس کے اندر داخل ہوا، اسے لگا ہوا، اسے خبتی بنا لیا، پریشان کر دیا، اور اس کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ اپنے حواس پر قائم نہیں رہ سکا. تو اس لیے ان کے وجود کا اور ان کا انسانوں کو تکلیف دینا اور اس میں داخل ہونا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. شاہ صاحب، ہمارے معاشرے میں روحانی علاج کے حوالے سے لوگوں کے اندر شعور کی بڑی کمی ہے. جب لوگ جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں نا، نزلہ، زکام، بخار، پیٹ خراب ہو گیا، تو ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور دوائی لینی ہے، علاج کرانا ہے. لیکن دوسری طرف جب کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا جسمانی بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے اندر اس بات کے شعور کی بڑی کمی ہے کہ اللہ کے کلام میں، ذکر الہی میں بھی کوئی شفا رکھی ہے، یا ہم نے کسی ایسے معالج کو بھی تلاش کرنا ہے جس طرح ہم ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ روحانی علاج جو ہے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ شیخ صاحب، اس کی بات یہ ہے، میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روحانی امراض میں بہت سارے لوگ، خواتین و حضرات، مبتلا ہیں. جی. لیکن شعور نہ ہونے کی وجہ سے پہلے نمبر پر تو وہ پریشان رہتے ہیں، علاج معالجہ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں. جی. حتی المکان وہ بھی اس بات کے انکاری ہوتے ہیں. جی. لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے، متعدد بار ہمیں سننے کو آیا اور ہمارے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ جب انہوں نے ہلا گلا کیا ہے نا، ڈاکٹر ٹیکا لگانے لگا یا ڈرپ لگانے لگا، تو اس میں اتنی طاقت کہ 2 3 4 لوگ بھی اسے سنبھال نہیں سکے. تو پھر ایسا کہتے ہیں اسے کسی معالج کے پاس لے جائیں. صحیح. کسی قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے دم کروائیں اس کو. پھر یعنی جس بیماری کو وہ جسمانی بیماری سمجھ رہے تھے، اصل میں وہ بیماری جسمانی نہیں تھی، وہ روحانی تھی. صحیح. اب اس کے لیے کچھ چیزیں میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ انسان سست رہتا ہے، کاہلی کے شکار ہو جاتا ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. دکان پہ گیا ہے، 2 4 منٹ بیٹھا، 10 منٹ بھاگنے کو جی چاہتا ہے گھر چلا جاؤں. گھر آیا ہے تو وہاں بے چین ہو گیا، بازار میں چلا جاؤں، کہیں ادھر. تو یہ گویا کہ ایک علامات ایسی ہیں کہ جو روحانی بیماری اس کو لاحق ہے. اس کے لیے ہم جب جسمانی بیماریوں کے لیے بہت MBBS ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. بس جو مل گیا ہمیں اس سے کہا کہ یہ جی دم کر دیں ذرا. اب دیکھنا یہ سب سے پہلے اس مریض کو کہ ایک متقی پرہیزگار اور اس میں اللہ کا خوف اور تقوی جس میں ہے، اس کے پاس وہ اپنے مریض کو لے کر جائے، یا مریض خود اس کے پاس علاج روحانی کروانے کے لیے جائے. صحیح. تو پھر جب وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے ایک معالج اللہ کی رضا کے لیے اس پر دم کرے گا، اور اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ شفا من جانب اللہ. جی جی. اور وہ جو مد مقابل مریض ہے اس کو بھی یقین ہو کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اور یہ دم کریں گے تو مجھے اللہ ذو الجلال شفا عطا فرمائیں گے. جی. تو پھر ان دونوں کی کوشش جو ہے، ان دونوں کی محنت وہ کارآمد ہوگی. اگر ان میں کوئی ایک بھی، مثال کے طور پہ معالج ہے، اس میں للہیت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، صرف اس کی جیب پر نظر ہے، جی. تو پھر خاطر خواہ اس کو، وہ مریض کو فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. اس کا یہ ہے کہ یہ آتا رہے اور چکر کاٹتا رہے اور میں اس سے اپنی جیب بھرتا رہوں اور اس کی جیب خالی کر دوں. تو یہاں جب بددیانتی پیدا ہو جائے گی تو پھر شفا من جانب اللہ تو کیسے ملے گی؟ جی جی. دونوں کو، معالج کو اور مریض کو، اللہ پر توکل اور بھروسہ جو ہے یہ ہونا ضروری ہے. اور پھر جب اس کا علاج قرآن و سنت کے مطابق، وہ وظائف، وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اس پر
عمل کیا جائے گا تو شفا ہوگی۔ بے شک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو خاص کر کے ہر آدمی کو صبح و شام کے اذکار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وظائف جو واش روم میں جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، اسی طرح گھر داخل ہوتے ہوئے، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، یہ سارے جو اذکار ہیں یہ نماز گویا کے بعد کے اذکار ہیں، جی، رات کو سونے سے پہلے کے سونے کے اذکار ہیں۔ پہلے اذکار ہیں، یہ گویا کہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور روحانی بیماریوں کی روک تھام کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو من جانب اللہ۔ جی، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شیطان سے بندے کی حفاظت کے لیے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جی یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے گویا کہ وہ ایک حصار اور قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس قلعے کو جو ہے وہ پار نہیں کر پاتا۔ شاہ صاحب، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور ذکر کی، تو کیا جس طرح یہ اللہ کا کلام ہو گیا، ذکر الہی ہو گیا، یا جس طرح روحانی بیماریوں سے علاج کے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے، کیا جسمانی بیماریاں، نزلہ، زکام، بخار، شوگر، یہ جو جسمانی امراض ہوتے ہیں، کیا ان سے علاج کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید کے دم کا اور ذکر کا اور وظائف کا سہارا لینا چاہیے؟ ضرور لینا چاہیے محترم۔ اس بارے میں دیکھو، قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے، جی جی، سینوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے۔ تو جو چیز شفا ہے اس میں قید تو نہیں کہ روحانی بیماریوں کے لیے شفا اور جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے۔ جی جی، اس لیے توکل اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی بھی مرض ہے، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جی میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ جی، وہ ایک سردار کو دم جی کیا تھا، انہوں نے دم کیا تھا نا، بچھو نے ڈس لیا تھا۔ تو گویا کہ ان کا توکل اس صورت پر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج سورۃ فاتحہ میں اللہ ذوالجلال نے رکھ دیا۔ تو اب موت کے علاوہ ہر مرض وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، جی جی، لیکن اس میں معالج جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ایک مصداق ہو اور اس پر اس کی چھاپ ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ جی، آپ بھی جب بیمار ہوتے تھے تو جی آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضعتین پڑھتے اور پھر وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا کرتے۔ جی جی، تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آخری وہ مرض جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو میں پڑھ کے موعظتین تو آپ کے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور وہ پھر آپ کے ہاتھ میں آپ کے جسم پر پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے افضل ہاتھ کسی کا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہاں پھونک مارنا بھی اور دم کرنا بھی اور پھر ان کو ہاتھ پھیرنا جسم پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل بھی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور آپ کے گوش گزار بات کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگ جب معالج کے پاس جاتے ہیں جی جی، تو ہمارے معالج جو ہیں ان کو ایسا اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے عوام کے سامنے کہ اس پر یعنی عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، یعنی ایسی بیہودہ باتوں سے گریز کرے اور چند وہ باتیں جو بہت مناسب اور جس میں اللہ ذوالجلال کا لوگوں کو بتانا کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری یعنی للہیت یا اس میں تقوی اور پرہیزگاری کی ایک چھاپ نظر آتی ہو، ایک نمایاں چیز ابھرتی ہوئی ہو، تو اس کے پاس ہمیں جانا چاہیے اور ان کو معالج کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ کہیں میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور کسی طرح میں راہ راست سے نہ ہٹ جاؤں۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے اور توکل اور بھروسہ اس پر رکھے۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو معالج ہوتے ہیں یہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ خواتین ان معاملوں میں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا مرد حضرات اپنے کاروبار میں چلے گئے، دکان پہ چلے گئے، کسی اور کاروبار، خواتین اٹھیں اور بابوں کے پاس چلے گئے، پیروں کے پاس چلے گئے اور معالجوں کے پاس، جی ہمیں دم کر دینا، ہماری سانس
جھگڑتی ہے، ہمارا یہ ہے، میرا خامند میری عزت نہیں کرتا یا میری ضروریات پوری نہیں کرتا، مطلب کہ وہ چلے جاتی ہیں۔ جی اب ان خواتین کا معالجوں کے پاس جانا معالج کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ صحیح۔ تو اس معاملے میں میرا تجربہ یہ ہے، اور میں اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کروں گا کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس معالج کے پاس میں جا رہا ہوں یا میری ماں بہن باپردہ جا رہی ہے، وہ معالج اللہ کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، جی جی وہ شادی شدہ بھی ہے کہ نہیں۔ سب جی سے جی پہلے یہ دیکھیں جی کہ وہ شادی شدہ ہونا چاہیے، اور وہ نمازی ہونا چاہیے، اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ جی جی اس کے پاس جائیں اور باپرد جائیں۔ جی جی اور پھر معالج کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بے پرد عورت ہے تو اسے کہیں باجی یا بہن، یا اپنے انداز کے ساتھ کہ آپ سر پر اوڑھنی اوڑھ لیں یا باپرد ہو کر بیٹھیں، میں پھر آپ کو دم کروں، یا ایسا کوئی انتظام کیا ہو کہ پردے کے پیچھے اس پر دم کیا جائے اور جی جی پڑھا جائے، اس کو سنایا جائے اور دم کر دیا جائے، تو محتاط انداز میں، بالکل۔ تاکہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکے۔ جی بہت ساری ایسی بھی خبریں آتی ہیں اخباروں میں اور میڈیا پر کہ پیر صاحب نے یعنی عصمت دری کے واقعات تک جی جو ہے جی نا وہ سننے میں آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان وہ بے احتیاطی پردے تدابیر جاتی ہیں اور ہار شنگار کر کے جاتی ہیں، جس سے وہ انسان جو ہے نا مبتلا ہو جاتا، وہ عمل فتنے یعنی میں۔ بن سنور کر جاتی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں حدیث میں تو عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر مسجد میں نماز کے لیے بھی وہ جاتی ہے تو خوشبو نہ لگا کر خوشبو جائے۔ نہ لگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہ عورت جو ہے وہ زانیہ ہے۔ جو خوشبو لگا کر مسجد میں جب جانا جائز نہیں ہے، تو پھر ایک مرد کے سامنے جب عورت جا رہی ہے تو اس کو یقیناً اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرا تو مشورہ جو ہے نا یہ خاص کر کے مردوں کو مرد عمل سے دم کروانا چاہیے، جی جی خواتین کو کسی نیک اور صالح عورت سے دم کروانا چاہیے۔ جی جی اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا عورت بھی دم کر سکتی؟ جی جی ہاں بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انصاری صحابی کو یہ کچھ دانے نکل آئے جسم پر، صحیح۔ پھوڑے پھنسیاں جسے ہم بولتے ہیں، جی جی اس طرح کے کچھ دانے جسم پر نکلے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فلاں عورت سے جا کر تم دم کرواؤ۔ صحیح۔ اب دیکھیں ذرا اس بات پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں عورت کے پاس جاؤ اور اس سے دم کرواؤ۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، جی جی تقویٰ پرہیزگاری تو ہے نا۔ جی جی اب یہ اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں نے دم کرنا چھوڑ دیا ہے، صحیح۔ میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے، میں پہلے دم کرتی تھی، اب میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد دم چھوڑ دیا، لہٰذا میں دم نہیں کروں گی۔ یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا کہ وہ عورت نے تو انکار کر دیا، آپ نے اسے بلوایا، آپ نے فرمایا کہ تم اس پر دم کرو، صحیح۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا، دم کرو۔ اب اس نے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اللہ پاک نے اسے شفا دی۔ اب یہاں مزے کی بات ایک اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جی جی امہات المومنین ہیں، فرمایا یہ دم حفصہ کو بھی سکھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ اگر دم عورت بھی عورت کو کرے یا عورت مرد کو بھی کر دے، جیسے اس صحابی کو کیا، فتنے کا ڈر نہ ہو، جی جی وہ باپرد ہوں اور اپنا جو ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ اور شیطان سے بچتے ہوئے اگر عورت مرد کا علاج یا مرد عورت کا محتاط انداز میں دم کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں اس میں، اور یہ کرنا چاہیے، اور دم جو ہے یہ ضرور کرنا چاہیے، اس میں شفا ہے، اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے قرآن مجید فرقان حمید امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے۔ یعنی ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کوئی بیمار ہو، خود بیمار ہوں، گھر میں بچے بیمار ہوں، تو ہم پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ پہلے جو ہے نا وہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ خود اپنے آپ کو دم کریں، اپنے بچوں کو دم کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ شفا والی آیات، قرآن مجید میں شفا کی آیات ہیں بینات، جن میں شفا کا ذکر ہے، وہ پڑھی جائیں، اللہ ذوالجلال شفا دے گا۔ جی
شاہ صاحب ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ معالج جو ہے روحانی جس کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، تو اس میں ہمیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں علاج کے لیے، تو اس کے اندر کون سی کوئی ایسی خوبیاں آپ ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ ہمیں جن کا خیال رکھنا چاہیے اپنے معالج کا انتخاب کرنے سے پہلے؟ اس کے لیے ناظرین یہ بات ذہن نشین کر لیں، ایک تو سب سے پہلے وہ نمازی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے اور نمازی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لوگ عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے طرح طرح کے جو ہے نا علاج معالجے کے لیے، جس میں وہ اپنی عصمتیں بھی لٹا بیٹھتی ہیں اور مال بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، ایمان بھی گنوا ایمان بھی، دونوں چیزیں، ایمان بھی مال بھی۔ تو اس سے سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جس کے پاس میں جا رہا ہوں علاج کے لیے روحانی، وہ کس کیٹاگری کا ہے۔ جی جی وہ ایک عالم دین ہو، وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ چلو یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی مسجد کا خطیب ہی ہے تو اس سے دم کروائیں، نہیں، اللہ والے بہت لوگ نمازی کاروبار اپنا کر رہے ہیں اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تلاوت میں وابستہ ہیں، سنت مصطفیٰ سے، ان کے پاس جا کر جو ہے نا روحانی علاج کروانا چاہیے، جو نیک متقی پرہیزگار ہو جی۔ اور پاک صاف طہارت کا خیال ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، تو پھر اس سے دم کروائیں گے تو اللہ ذوالجلال ضرور اسے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایسا آدمی دیکھے کہ وہ لالچی نہ ہو۔ صحیح۔ کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جی میرے تو گھر کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، آٹا بھی نہیں ہے، اور وہ کہے جی مجھے 5,000 ضرور دیں، صحیح۔ ایسے بھی نہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا میرے لیے بھی کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ نہیں، اجرت دینا یا ہدیہ دینا جائز تو ہے، لیکن جائز ہے، ایک لالچ، لیکن لالچ بری بلا جسے جی جی کہتے ہیں۔ دیکھو نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 واپس کر دی اور 1 لے لی۔ جی جی ایسے ہی وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نے لی۔ لے لی، تو وہاں اجرت انہوں نے لی ہے، جی جی ایسے لینی کوئی ممانت نہیں، صحیح۔ لیکن بار بار اسے اس حد تک تنگ کر دینا کہ اس کو شفا بھی نہیں ہو رہی اور اس کو جناب جی لگا ہوا ہے کہ اس سے جو کچھ ہے وہ کھینچ لوں، پہلے ویسے لٹایا اور اب میں لوٹ لوں، ایسے عمل سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ ان کے پاس جانا چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہوں۔ پھر وہ جو عامل ہے وہ کس چیز سے آپ کا علاج کر رہا ہے، یہ بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے۔ جی اور سب سے بڑی میں ایک نشانی بتانا چاہتا ہوں اپنے مریضوں کو کہ جس معالج کے پاس گئے ہیں وہ بآواز بلند آپ کو دم کر رہا ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اگر تو وہ بآواز بلند سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، معوذتین پڑھ رہا ہے، یا سورہ بقرہ کا آخری آیات بینات پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور قرآن مجید کے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں یا انبیاء کی دعائیں ہیں جی جی وہ پڑھ رہا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی حدیثوں میں جو وظائف تھے وہ کر رہا ہے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقام جی جی لا باس طہور انشاءاللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جی وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، اور وہ پڑھ رہا ہے کہ تمہیں یقین ہے یہ قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ سے باہر نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ایسے معالج کے پاس آپ بھی جائیں، کوئی اور بیمار ہے اس کو اس کی طرف ریفر کریں۔ صحیح۔ اور جو لوگ خاموشی سے بیٹھے من کر رہے ہیں ان سے بچیں، جی جی تجھے نہیں علم وہ کیا کہہ رہا ہے۔ صحیح۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا مثلا کہ شرکیہ وظائف ہیں، وظائف اور شرکیہ دم کر رہے ہیں، تو وہ ان سے بچنا چاہیے۔ جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے پاس پتہ تھا کہ یہ دم کرتا ہے، اس نے بلکہ آپ کے پاس آ کر کہا میں یہ دم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا دم سناؤ مجھے۔ جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہ لفظ جو ہے نا ان کو حذف کر دو، یہ نہ پڑھا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ایک عامل قرآن و سنت کے مطابق وظیفہ یا عمل کرے گا تو پھر اس میں شفا ہے۔ غیر اللہ سے جو ہے اطلاع کرنا اور ان کا نام لے کر دعا کرنا
یہ جائز نہیں، اور اس سے بچنا چاہیے اور محفوظ رہنا چاہیے، ایسے عام لوگ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ آخری سوال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ناظرین کو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جو عام طور پر ایک مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، جو ایک طریقہ کار ہے علاج کا وہ کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا وظیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ہر مسلمان اس کو اپنا معمول بنا لے کہ جب بھی وہ بیمار ہو، عام طور پر چھوٹی موٹی بیماری انسان کو لگتی رہتی ہے، نزلہ، زکام، بخار، پیٹ میں درد ہو گیا وغیرہ، تو ایسی صورت میں ایک کوئی وظیفہ مسنون جو انسان اپنے اوپر خود پڑھ کر دم کر لے، اور دم کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ فرما دیجیے۔ شیخ صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، روحانی امراض میں بھی مبتلا ہیں اور جسمانی میں بھی۔ جی جی، ان دونوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ اس پیارے عمل کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز کے بعد اور نماز مغرب کے بعد جی جی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ ذوالجلال اس کی ہر معاملے میں اس کی حفاظت فرمائیں گے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ نقصان روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو نمازی بننا چاہیے، جی جی، اور 5 وقت کا نمازی ہمیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وظائف جو رسول اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا وظیفہ جو کہ روحانی اور جسمانی امراض میں شافع اور مشافی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بہت عمل کرنے والے لوگ کامیاب بھی ہیں اور ذہنی طور پر سکون میں بھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو سورہ فاتحہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، سورت شافیہ بھی ہے، اور اس 21 ناموں کے ساتھ اس سورت کو موصوف کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی تلاوت رکھیں۔ جی جی، تو ہمارے استاد محترم حافظ محمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن فرمائے، آمین۔ وہ کہا کرتے تھے بیٹا جو بھی بیماری ہے، جی جی، جو سے مراد روحانی اور جسمانی، جی بے شک، تو فجر کی سنت ادا کر کے بیٹھ جائے نماز پہ ہی، صحیح اور سورت فاتحہ کو پڑھیں۔ صحیح، ان کا معمول جو انہوں نے ہمیں بتایا، اور خاص کر کے مجھے، بلکہ وہ اپنے ہر شاگرد کو بتایا کرتے تھے، صحیح، وہ 41 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا، صحیح، اور پڑھنے کے بعد وہ پانی پہ دم کریں اور وہ پانی مریض کو پلائیں، آپ خود پئیں، اور یہ عمل سنتیں ادا کرنے کے بعد کریں اور بعد میں فرضی نماز ادا کریں۔ تو چونکہ یہ 25-30 منٹ ہر مسجد کا معمول ہے، درمیانیہ صحیح، دورانیہ جو ہے جی جی، اذان اور اور جماعت تکبیر کے درمیان، جی جی، تو اس میں آسانی کے ساتھ یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو میں ناظرین کو یہ آگاہ کروں گا کہ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ الرحمن یہ بہت شافع ہوگا، اور اس میں بہت سارے امراض کی علاج بھی ہوگا اور شفا بھی اور نیکیاں بھی ملیں۔ شاہ صاحب، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے اور سانس لینے سے بھی منع کیا ہے، تو اس حوالے سے افراط و تفریط معاشرے میں پائی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں گے کہ ہمیں جب پانی میں دم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھونک تو مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ شیخ صاحب، اس کا سیدھا سا اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ جی جی، وہ پانی کو جو ہے نا، جس کو آپ نے دم کرنا ہے، جی جی، تو اس انداز سے اس میں پھونک ماریں کہ آپ کا لعاب بھی اس میں کچھ داخل ہو رہا ہے، چاہے جائے ناظرین کو وہ نظر نہ آتا ہو، جس کو تھتکارنا ہمارے تھوت ہاں کارنا، تھو کرنا، یعنی کہ پڑھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ایسے انداز، یعنی یہ پھونک نہیں ہے، ہاں اس جی، کو تھتکارنا کہتے ہیں۔ تھتکارنا کہتے ہیں۔ ایسا انداز ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھی بچا جائے، رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں منع کیا ہے اس سے رکا بھی جائے، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس پر عمل بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔
تو اگلی دفعہ تک کے لیے، نئے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔